بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آج ہم نے انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے اسلام کا مطلوب انسان کے بارے میں۔ دین اسلام ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام فرمایا کہ ہمیں اپنے اس دین کے لیے منتخب کیا اور ہمیں یہ راستہ دکھایا، کیونکہ ہدایت کا جو سرچشمہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو ہم ہدایت پر آ نہیں سکتے، اور اگر وہ چاہے تو ہم گمراہ رہ نہیں سکتے۔ یہ فیصلے اس نے خود کر رکھے ہیں کہ انسان کی چاہت کے اوپر اس نے کس طرح ہمیں توفیق دینی ہے، کس طرح ہمیں اپنے راستے کی طرف اس نے راغب کرنا ہے۔ تو ہم کچھ بنیادی سی باتیں کریں گے۔ آپ میں سے جو لوگ عالمات ہیں وہ تو ان ساری باتوں سے شاید واقف ہی ہوں گی، بس ایک یاد دہانی سمجھ لیں، اور ہم کچھ مختصر گفتگو کریں گے ان ٹاپکس کے اوپر کہ اسلام کا مطلوب انسان ہے کون، اسلام مجھے کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیوں کیا، ہماری آئیڈینٹی کیا ہے، ہمارے اوپر ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ہم ہر وقت سنتے ہیں جی حقوق حقوق حقوق، لیکن ہماری ذمہ داریاں ہمارے ارد گرد والوں کے لیے کیا ہیں؟ وہ کون سی پریکٹیکل چیزیں ہیں جو میری زندگی میں آ جائیں تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب بندوں کے اندر شامل ہو جاؤں؟ وہ کون سی ایسی خصوصیات ہیں جو بطور عبداللہ عبد الرحمن میرے اندر ہونی چاہیے؟ اور آخرت میں کامیابی ہمیں کیسے ملے گی، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہمیں کیسے ملے گی؟ شروع کرتے ہیں جناب کہ اسلام انسان کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ اب اگر آپ یاد کریں تو جب پہلی وحی آتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی غار حرا کے اندر آپس میں ملاقات ہوتی ہے۔ تو پہلی وحی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا تعارف کراتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اب آپ غور کریں کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کیا بیان فرمایا؟ ربک، یعنی میں تمہارا پالنے والا ہوں۔ رب کون ہوتا ہے؟ جو ایک مالی کی طرح ایک کسی شے کی آبیاری کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کو پال پوس کر بڑا کرتا ہے۔ خلق، یعنی میں خالق ہوں، بنانے والا بھی میں ہوں اور پالنے والا بھی میں ہوں، یہاں تک تمہیں پہنچانے والا میں ہوں، جہاں تک بھی آپ پہنچ جائیں۔ تو یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی سے ہی ممکن ہے، وہ چاہے تو پہلے ہی بلا لے ہمیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا تعارف تھا، پہلا تعارف۔ اچھا، اس کے بعد تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلے انکاؤنٹر کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بڑا گہرا تھا، سخت تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اترتے ہیں غار سے، اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں اور آ کے فرماتے ہیں مجھے چادر اڑا دو، زملونی۔ بخار کی سی کیفیت ہوتی ہے، بہت ہی ایکسٹینسو قسم کا ایکسپیرینس تھا، برڈن سم قسم کا ایکسپیرینس تھا۔ تو اماں خدیجہ ان سے پوچھتی ہیں کہ بھئی آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ یہاں میں وہ الفاظ بیان نہیں کروں گا، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ جا کے دیکھیے گا کہ اماں خدیجہ نے جب وہ واقعہ سنا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اس کیونکہ کے بعد والی اگر حدیث کسی کو یاد ہے تو ذرا وہ چیٹ باکس کے اندر آ کے بتائے کہ اس کو کیا یاد ہے۔ پڑھ رکھی ہوں گی آپ نے یقیناً یہ باتیں، تاکہ سب کو پتہ چل جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ کیوں ضائع نہیں کریں گے؟
آپ میں سے یاد ہے کسی کو؟ تکے نہیں لگانے جناب، جس کو یاد ہے وہ لکھے۔ اوور آل اگر میں کہوں جو آپ نے لکھا ہے مریم صاحبہ، دیٹ از ٹرو کہ ہم کہیں گے جی اوور آل بات کا مطلب یہی تھا کہ آپ غریبوں کی دستگیری فرماتے ہیں۔ قرۃ العین صاحبہ جو ہیں وہ مہمان ہیں اور میری خاص اسٹوڈنٹ ہیں یہ ماشاءاللہ، تو آج جو ہے وہ دعوت کے اوپر آئی ہیں یہاں پہ، غریبوں اور بے کسوں کی مدد فرماتے ہیں۔ تو اگر میں آپ کو خلاصہ بیان کروں، آپ جا کے اس کو پڑھ لیجئے گا خود سے بھی، تو ایک بڑی اہم بات ہے کہ آپ سوچیں کہ وحی کا نزول ابھی ابھی شروع ہوا ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے جو کچھ تھا یہ اینشنٹ وزڈم تھا، یعنی کہ یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ سینہ بہ سینہ لوگوں میں چلی آ رہی تھی کہ ایک ایسا شخص جو مظلوموں کی مدد کرتا ہے، جو بیواؤں کی اور یتیموں کی دستگیری کرتا ہے، جو کمزور کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ایسے شخص کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ایک مقام ہے۔ اس کا تعلق وحی سے نہیں ہے، اس کا تعلق اینشنٹ وزڈم سے۔ تو اس وقت بھی جب قرآن کریم نازل ہونا ابھی شروع ہوا ہے، بس پہلی وحی ابھی آئی ہے، تو جاننے والے یہ جانتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کون سے لوگ اہم ہیں، اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتا ہے، کیسے لوگوں کی مدد فرماتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں اوور آل کہ اگر ہم اس نیت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی مخلوق کے کام آ رہا ہوں، اس کی مخلوق کی مدد کر رہا ہوں۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ مخلوق تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور آپ نے یہ بھی پڑھ رکھا ہوگا کہ جب تک ایک انسان اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتا ہے۔ اور آپ نے یہ حدیث بھی پڑھی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بھائی کی مدد کے لیے ایک کہیں اٹھ کر جاؤں، یہ میرے لیے ایک ماہ تک اس مسجد میں اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم بیان کیا۔ تو اب یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہم ایسا کون سا راستہ اختیار کریں کہ ہم اپنے بنانے والے کے بھی محبوب ہو جائیں، اور ظاہر ہے جو محبوب ہو جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور ہم جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ بھی تھوڑی بہتر گزرتے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا، ہماری مقصد تخلیق ہمارا کیا ہے۔ تو آپ نے یہ پڑھ رکھا ہوگا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی عبادت سے مراد کیا ہے؟ اچھا، اگر میں سارا دن ہی میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کی بندگی میں گزار دیتا ہوں، تو میرا سونا بھی عبادت ہے، میرا جاگنا بھی عبادت ہے، میرا کام کرنا بھی عبادت ہے، رزق حاصل کرنا بھی عبادت ہے، اور اگر میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، تعلم کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں، تو کیا ہی بات۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی میں کیسے عبادت کروں؟ اچھا، ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے کبھی کوئی اس طرح کا کام کیا ہوگا جہاں یا بعض لوگوں نے کیا ہوگا یا بعض کو دیکھا ہوگا اپنے ارد گرد، جہاں ڈیوٹی کے اوقات کار جو ہوتے ہیں نا وہ کبھی کبھی 6 گھنٹے 8 گھنٹے سے بڑھ کر اگلے دن تک ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ آج صبح 8 بجے گئے اور اگلے دن دوپہر کو آ رہے ہیں یا شام کو آ رہے ہیں، اگلے دن کی ڈیوٹی بھی کر کے آ رہے ہیں۔ جتنے لوگ ہیلتھ سائنسز سے وابستہ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، ہیلتھ کیئر اسٹاف ہے، او ٹی ٹیکنیشنز ہیں،
اسپتال میں کام کرنے والے دوسرے لوگ ہیں، ان سب کا اسکیڈول اسی طرح کا ہوتا ہے مورلیس. تو اس دوران میں اگر میں صبح 8 بجے سے کام شروع کر رہا ہوں اور 2 بجے تک کام کر رہا ہوں یا 4 بجے تک کام کر رہا ہوں، تو کیا میں سوتا نہیں ہوں؟ میں سوتا بھی ہوں. میں مریض بھی دیکھتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں کھانا کھانے بھی جاتا ہوں. تو انسان نے بھی ایسا نظام نہیں بنایا کہ وہ کہے کہ اچھا جی 4 گھنٹے 5 گھنٹے تو آپ سو گئے تھے بیچ میں، تو اس کی تنخواہ نہیں ملے گی آپ. وہ صبح 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک کا کام اگر میں پورا کر کے دے رہا ہوں تو وہ سونا بھی میری ڈیوٹی میں شامل ہے، وہ کھانا کھانا بھی میری ڈیوٹی میں شامل ہے، میں نے بیچ میں کھڑے ہو کے کسی سے بات کر لی وہ بھی میری ڈیوٹی میں شامل ہے. تو میں اور آپ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کی ڈیوٹی کو فل ٹائم ایکوائر کر لیں. تو ایک زمانے پہلے میں نے ایک تصویر دیکھی تھی، میں نے اس پہ ایک پوسٹ بھی لکھی تھی. اس پہ لکھا ہوا تھا، بندے کی موٹر سائیکل تھی اور پیچھے ایک تختی لگی ہوئی تھی SHO کا مالی. اور مالی صاحب جو ہیں ظاہر ہے وہ کہیں نہ کہیں فخر سے گھومتے ہوں گے یہ بتانے کے لیے کہ جی میں SHO کا مالی. اب آپ سوچیں کہ اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہوگا جبھی اس نے SHO کا مالی لکھ کے لگایا ہوا ہے نا اپنے ساتھ، تو بینیفٹ لیتا ہوگا وہ. میں اور آپ بادشاہ کے ملازم ہیں، پارٹ ٹائم ہی صحیح، میں تو کہتا ہوں اللہ پارٹ ٹائم ہی رکھ لے اپنے پاس. اور وہ بادشاہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اور اس کے بعد آپ سوچیں ہمارے اندر کتنا فیتھ ہونا چاہیے، کتنا یقین ہونا چاہیے کہ جی میرا جو مالک ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تو ایک واقعہ سنا میں نے کہ ایک صاحب نے ایک سبزی والے کو دیکھا کہ جی وہ مکہ مکرمہ میں موجود ہے، تو انہوں نے کہا ارے آپ تو سبزی لگاتے تھے نا، سبزی کی ریڑھی لگاتے تھے. تو اس بندے نے کہا بھائی میں لگاتا تھا ریڑھی، میرا مالک تھوڑی ریڑھی لگاتا. تو جب میرا اور آپ کا یہ رویہ بن جائے کہ میں اور آپ یہ مان لیں کہ جی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فل ٹائم یا پارٹ ٹائم ملازم ہوں، یا وہ میرا بزنس پارٹنر ہے، جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے، اور آپ اس کے ساتھ مل کر یا اس کو ساتھ لے کر کام کرنا شروع کر دیں. ویسے تو وہ ساتھ ہی، وہ کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تو زندگی میں آپ کو بہت سارے معاملات کے اندر آسانیاں ملنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اب آپ کیا کر رہے ہیں، آپ بنانے والے کو ساتھ ملا کر اسی کا کام کر رہے ہیں، ساتھ میں تھوڑا سا آپ نے اپنا کام بھی رکھا ہوا ہے وہ بھی کر رہے ہیں. تو اگر آپ زیادہ پرعزم ہے تو آپ کہیں جی میں آپ کی فل ٹائم ملازمت کرنا چاہتی ہوں، اور اگر آپ تھوڑے سے میری طرح کے کمزور سے انسان ہیں تو آپ کہیں کہ جی میں پارٹ ٹائم آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا اپنا کروں گا تھوڑا سا آپ کا کروں گا. یہ آپ کے اپنے اوپر ہے، آپ میں کتنا دم ہے اور کتنی جو ہے وہ ہمت ہے. فل ٹائم کام کرنا مشکل کام ہے بھائی، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو وہ وعدہ نہ کریں جو پورا نہ کر سکتے ہو. تو عبادت ساری زندگی عبادت ہے، کیونکہ آپ اپنا پرپس پورا کر رہے ہیں. یہ لیپ ٹاپ جس کے سامنے میں بیٹھا ہوا ہوں، جب میں اس کو اوپن کرتا ہوں یہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ بیچارہ ڈیوٹی پہ ہوتا ہے میرے ساتھ، کام کرنا بند کر دے گا تو کسی کونے میں پڑا ہوا ہوگا، اس کی جگہ دوسرا لیپ ٹاپ آ جائے گا. تو مولانا رومی نے کہا تھا کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی ہمیں ملی ہی عبادت کرنے کے لیے، بندگی کرنے کے لیے ملی ہے، اور اگر میں بندگی نہیں کر پا رہا تو بس پھر یہ شرمندگی ہے آخر میں. تو اب اگر آپ نے یہ پرپس اپنے ذہن میں بٹھا لیا کہ جی میری زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور اس کی عبادت کرنا ہے، تو کچھ فرائض اس نے آپ کو بتا رکھے ہیں وہ آپ پورے کرنا شروع کر دیں گے کہ بھائی وہ تو سبھی پورے کرتے ہیں جی، نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، زکوٰۃ دیتی، حج کر لیا اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ کو اچھے لگتے ہیں
اور ان کاموں کو آپ اس انداز میں کر سکتے ہیں کہ یار اس کے ذریعے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق کے کام آ رہا ہوں، اور میں اپنی عبادت میں جو نوافل والا حصہ ہے نا اس کے اندر میں یہ کر رہا ہوں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مال دیا ہے، آپ خرچ کرنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، آپ وہ بانٹنا شروع کر دیں۔ تو اس طریقے سے جو نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں وہ آپ آگے تقسیم کرنا شروع کر دیں، تو یہ سارا کچھ آپ کی عبادت میں کاؤنٹ ہوگا، اور اس دوران میں بھی آپ جو کر رہے ہیں وہ بھی آپ کی عبادت میں کاؤنٹ ہو جائے گا، کیونکہ آپ تو 24/7 ڈیوٹی پہ ہیں۔ یا چلیں پارٹ ٹائمر ہیں تو کم سے کم 12-16 گھنٹے کی ڈیوٹی پہ ہیں، کچھ دیر سونے کے لیے نکال لیں، کچھ اپنے لیے نکال لیں۔ تو اس طرح آپ زندگی کو عبادت کے ذریعے گزار سکتے ہیں، عبادت میں گزار سکتے ہیں۔ اچھا، بہترین، میں اکثر کوئی کام کرنا شروع کرتا ہوں اور وہ فرسٹ ٹائم کر رہا ہوتا ہوں تو میں کوئی ماڈل تلاش کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار ایک نظر سیمپل دیکھ لیا جائے، اس کے بعد کرنے میں ذرا آسانی ہو جائے گی۔ چیٹ جی پی ٹی کو بھی اگر آپ سیمپل دے دیں تو وہ ذرا اچھے کام کر کے دے دیتا ہے آپ۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اندھیرے میں نہیں چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیج دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے بالکل آئینے کی طرح رکھ دی، اور فرما دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اگر تم زندگی کو میری عبادت میں گزارنا چاہتے ہو تو یہ رسول اللہ ہیں، ان کی طرح گزار لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا، مگر آپ سوچیں کہ وہ جو 40 سال کی زندگی تھی نا اس سے پہلے کی، وہ ساری کی ساری اسٹیج کی پریپریشن تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین اخلاق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاملات کے اندر بالکل صاف اور شفاف رکھا تھا، صادق والامین۔ تو آج ایک بندہ کھڑے ہو کے کوئی بات کہتا ہے تو سب سے پہلے آپ جا کے دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کا ماضی کیا تھا، یہ اب تک کیسی زندگی گزار کر آیا ہے، کیا اس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان لوگوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 40 سال گزارے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چیلنج کیا، اس پورے سسٹم کو چیلنج کیا، تو پیچھے 40 سال کی زندگی گواہ بن کر کھڑی ہوئی تھی۔ تو اگر آپ لوگوں کو ذرا یوں کر کے دیکھتے ہیں نیچے کی طرف، آنکھیں ٹیڑھی کر کے، اور آپ کو لگتا ہے کہ جی ہم پرہیزگار ہیں اور باقی سارے گناہگار ہیں، یا آپ لوگوں سے ٹھیک سے بات نہیں کرتے، یا آپ لوگوں کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ دین کی بات لے کے آگے جاتے ہیں، تو آپ نے اپنے راستے میں خود ہی بیریئرز کھڑے کر لیے نا، آپ کی بات کہاں سنے گا۔ تو میں اپنے لیڈرشپ کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں، ان میں سے آپ لوگوں میں سے کچھ نہ کچھ موجود ہوں گے، کہ جی اگر آپ نے زندگی میں اپنے اندر یا کسی اور کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کرنی ہے تو سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا پڑے گا دیٹ از رول ماڈلنگ۔ ویسا بن کر دکھانا پڑے گا جیسا آپ اپنے معاشرے کو بنانا چاہتے ہیں، جیسا آپ اپنے ساتھ والے کو بنانا چاہتے ہیں۔ دوسرا کام کیا کرنا پڑے گا؟ ریلیشن شپ ڈیولپمنٹ۔ ریلیشن شپ ڈیولپمنٹ کے لیے اس سے پیار سے بات کرنی پڑے گی، اس کی بات سننی پڑے گی، اس کے ساتھ معاملات اچھے کرنے پڑیں گے۔ یہ تو نہیں ہے کہ میں جھوٹ بول دوں اور اس کے بعد میں اس کو دین کی طرف بلاؤں تو کہ خود تو جھوٹ بولتے ہیں۔ تو سب سے پہلے رول ماڈلنگ، پھر ریلیشن شپ ڈیولپمنٹ، پھر ریئلائزیشن۔ اس کو یاد دلانا پڑے گا کہ بھائی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری زندگی میں نہیں ہے اور ان کا کوئی رول نہیں ہے تو تم ایک دن اپنے آپ کو بھول جاؤ گے، تم بہت دور نکل جاؤ گے، تم ڈسٹریکٹ ہو جاؤ گے، اور کامیابی کہیں اور چلی جائے گی اور تم کہیں اور چلے جاؤ۔ تو جب آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہوگا، پیار محبت سے اس سے بات کریں گے، اچھی طرح سے اس سے سوالات کریں گے، یار تمہیں نہیں لگتا ایسا کہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، یا آپ کا اس سے تعلق ہوگا تو آپ سے مشورہ بھی کرے گا آگے، تو آپ اس کو یاد دلائیں گے کہ یار دیکھو کچھ چیزیں ہیں بیسکس جن کو ٹھیک ہونا ضروری ہے، اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو راستے میں رکاوٹیں تو آئیں گی، مسئلے تو کھڑے ہوں گے۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ روزانہ پڑھیں. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ جی 1 پیج سیرت کا پڑھنا ہے آپ نے روز. جانیں گے تو تعلق بنے گا نا. تو روز کم سے کم سیرت کا 1 پیج پڑھنے کی عادت ضرور ڈالیں. تو زندگی کیسے گزاری؟ اس زندگی میں زمانہ امن بھی تھا، زمانہ جنگ بھی تھا، محبت بھی تھی، لڑائی بھی تھی، بچوں کے ساتھ تعلق بھی تھا، خواتین کے ساتھ تعلق بھی تھا، تدریس کا سلسلہ بھی تھا، ساتھیوں کے ساتھ تعلق بھی تھا، دکھ بھی سہے، ظلم بھی برداشت کیا. یہ پوری زندگی ہے. ایک طرف 40 سال کی زندگی ہے جس کے اندر تھوڑی آسانی تھی آگے جا کے، خاص طور سے جب اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا تو اس کے بعد کمپیریٹیولی سچویشن بہتر تھی. مگر جب جیسے ہی اعلان نبوت فرمایا تو اس کے بعد پھر سے وہی مشکلات شروع ہو گئیں. اور پھر اگر آپ دیکھیں تو اقرأ بسم ربک الذی خلق سے لے کے اور اذا جاء نصر اللہ والفتح تک کا جو وقت ہے اس کو آنے میں 23 سال لگے. میں اور آپ یہ چاہتے ہیں، ایک تو ہم ویسے ہی نالائق ہیں، اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ جس بندے کو ہم دین کی طرف لا رہے ہیں وہ بس 1 دن میں آ جائے. ٹائم بھی نہیں دینا چاہتے اس کو. تو لوگوں کو وقت دینا چاہیے، تحمل سے ان کے اوپر محنت کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ تعلق بنا رہے. تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں دیکھنی پڑے گی نا، وہ آپ سب نے صحیح بخاری کے اندر جو ہے پڑھی ہوگی یہ حدیث، انما الاعمال بالنیات. جو کام بھی کر رہے ہیں نا اس کو کرنے کے لیے جو چیز اہم ہے، جہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے، وہ ہماری نیت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کا جس قسم کا دور ہے، بہت جلد انسان کو یہ شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگ میرے پیچھے چلیں اور دین کے حوالے سے مجھے ذرا جانیں، ذرا میرا تھوڑا سا روب و دبدبا ہو، میں چلوں تو آگے پیچھے ہٹو بچوں کی آوازیں ہوں، کچھ تو ہو. تو یہ حدیث مجھے اور آپ کو بہت زیادہ یاد رکھنی چاہیے کہ 2 بھوکے بھیڑیے کسی بھیڑوں کے ریوڑ کے اندر چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان پیدا نہیں کرتے جتنا 2 چیزیں کرتی ہیں انسان کے دین کے لیے. ایک دین کے ذریعے حب جاہ اور حب مال. میں دین بیچ کے پیسے کما لوں یا میں دین بیچ کر شہرت حاصل کروں. تو سب سے پہلے جس چیز کو ٹھیک رکھنا ہے وہ نیت ہے. اب نیت کیا ہونی چاہیے جناب؟ نیت ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دیا. اب قربانی ابھی آنے والی ہے کچھ مہینوں میں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری عبادت، میری زندگی، میری موت، سب میرے رب کے لیے، سب اللہ کے لیے. اس کا کوئی شریک نہیں ہے. میں اگر اچھا کام کر رہا ہوں تو میں کسی اور کے لیے تو ہرگز بھی نہیں کروں گا. تو اس کو اس کے ساتھ شریک بنانا ہوگا. اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والا ہوں. میں سرنڈر کرنے والا ہوں. اب یہ نام ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دیا. یہ ہمارے مالک کا، ہمارے رب کا دیا ہوا نام ہے. تو سب سے زیادہ جس آئیڈینٹی پہ مجھے اور آپ کو فخر ہونا چاہیے وہ مسلم آئیڈینٹی. اور جتنا زیادہ آپ کے کانوں کو یہ مسلم آئیڈینٹی اپیل کرنی چاہیے اتنا کوئی اور نام اپیل نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں گروہوں میں تقسیم کیا ہے اس لیے کہ ہم پہچانے جائیں، مگر ان سب کے اندر جو ڈیپر آئیڈینٹی ہے، دیٹ آئیڈینٹی از مسلم آئیڈینٹی. اس نے نام دیا ہے ہمیں. اب آپ سوچیں نا، مالک نے آپ کو کوئی اور نام دیا ہو، آپ کوئی اور نام لے کے پھر رہے ہو تو کتنی بری بات ہے. دوسری شناخت ہماری جو ہے وہ بندے کی شناخت. بڑے پیار سے کہتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو. میں خواہ جو ہے وہ تفاخر کے ساتھ گھوم رہا ہوں کہ میں کون سا بندہ. بھائی بندے کو بندگی سجتی ہے. اور آپ سوچیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا عبد، تو مجھے عبداللہ و رسولہ کہو، عبداللہ و رسولہ کہو.
عیسیٰ علیہ السلام جب کلام فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. تو یہ ہماری شناخت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شناخت کے ساتھ کچھ کوالٹیز کو بیان فرمایا. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلام، کہ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، یہ تکبر نہیں کرتے. تکبر تو ویسے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے کہ جس کے اندر ذرا سا بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب کوئی جاہل شخص ان کے ساتھ بحث کرنے کی کوشش کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو وہ معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، آپ اپنا راستہ لیں، میں اپنا راستہ لیتا ہوں. ایک اور جگہ فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب کوئی فضول سی بیکار سی چیز دیکھتے ہیں اس پہ سے بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں. ہمارا معاملہ کیا ہے بھائی؟ ہم دیکھتے ہیں ادھر ادھر کوئی چیز غلط سلط ہو رہی ہے، اس کو لے کے پورے معاشرے میں فارورڈ کرتے ہیں، مشہور کرتے ہیں. تو یہ فارورڈ کا بٹن ہی بند کر دینا چاہیے موبائل فون پہ، یا کم سے کم انسان کی کوئی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے جس کے بعد اس کو فارورڈ کرنے کی اجازت ہو. تو بری خبر، افواہ، حالانکہ اتنی اہم حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے کوئی یہی کافی ہے کہ وہ ہر اس چیز کو آگے بڑھا دے جو اس نے سنی. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. پھر ایک اور بڑی زبردست بات ہے، ایک حدیث ہے کہ انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو لایانی ہے. یہ حدیث میرے اور آپ کے لیے ایک دعوت نامہ ہے کہ ہم اپنے سارے دن کا آڈٹ کریں، صبح سے شام تک ہم کیا کام کرتے ہیں ہم اس کو دیکھیں، اور ہم یہ دیکھیں کہ ان کاموں میں سے کون سے ایسے کام ہیں جو بیکار ہیں، جن کا نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے اور نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے. ایک سیکنڈ دیجیے گا مجھے. اچھا جناب، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک ذمہ داری دے دی. فرمایا فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں. اب نائب کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نائب ہونا جو ہے وہ سب سے زیادہ ذمہ داری کا کام ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین میں امن چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ زمین پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام چلے، ان کا سکہ چلے. تو یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کام کو آگے بڑھائیں، اس کے لیے ایفرٹ کریں، کوشش کریں. مگر سب سے پہلی ذمہ داری ہمارے اوپر اپنی ذات کے اوپر محنت کرنے کی ہے. وہ دین جس کو میں اپنے 5.5-6 فٹ کے جسم کے اوپر نافذ نہ کر سکوں، اس کو میں دنیا میں کیا لے کے جاؤں گا؟ وہ دین جو مجھے بتاتا ہے کہ جی صفائی ستھرائی، نظم و ضبط، لوگوں کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں دین کا حصہ ہیں. پڑوسی کے حقوق اور بہت ساری ایسی اور چیزیں، معاملات میں احتیاط، خرید و فروخت کے اندر ایک دوسرے کا خیال رکھنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، سچ بولنا. مگر اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو میرے معاشرے میں ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے. تو میں جا کے کیا کہوں گا کہ بھائی تم مسلمان ہو جاؤ تاکہ تم بھی ہماری طرح کے ہو جاؤ؟ کہیں تو نظر آئے پرسنل لائف میں، پروفیشنل لائف میں، کہیں تو جھلکے کہ بھائی اس بندے کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے، یہ اپنا کام ٹھیک سے کر لیتا ہے. مگر کچھ بھی کہیں بھی نظر نہیں آتا، پورے معاشرے میں کہیں نظر نہیں آتا، بڑی مشکلوں سے نظر آتا. ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ گھومیں گے تو آپ کو ایک
ایسا بندہ ملے گا کہ جو صحیح کام کر دیتا ہے، جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں ہاں یار دھوکہ نہیں دے رہا مجھے. تو اس نے ہمیں ایک خلیفہ بنایا تھا اور ہمیں یہ ذمہ داری دی تھی، اور ہمیں اس زمین کا وارث بھی بنایا اس نے، مگر ہم انتہائی نالائق وارث ثابت ہوئے. تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو ہدایت کا منبع ہے نا، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سورہ فاتحہ کو بار بار پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، کا حکم دیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. کل میں اس کو ایک نئے پیرائے سے سوچ رہا تھا کہ آج کل کے زمانے میں بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے جو فوکسڈ ہوں گے، ان کو پتا ہوگا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے اور میں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کون سی مہارتوں کی، کون سی نالج کی، کون سی ایکسپرٹیز کی، کن لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے، تو وہ اس طرف کام کر رہے ہوں گے. باقی سب کے سب ڈسٹریکٹڈ ہیں. تو ایک اور نظر سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی انسان تو سارے کے سارے ہی ڈسٹریکٹڈ ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے. تو ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پر بالکل سیدھا چلنا یہ مانگنے کی چیز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایمان والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو آپ کو حدیث جبرائیل تو یاد ہوگی کہ جی سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ اسلام کا ہے، وہ صرف زبانی کلامی اقرار کا ہے، اور اس کے بعد اگلا حصہ جب آپ تھوڑا سا بہتر کام کرتے ہیں تو ایکسلنس کا ہو جاتا ہے، جس کو ہم ایمان، ایکسلنس سے نیچے والا ہوتا ہے جس کو ہم ایمان کا حصہ کہتے ہیں، جہاں آپ کو جو کر رہے ہیں اس کے اوپر دل سے یقین بھی ہو. اور اس سے اوپر والا حصہ جو ہے وہ احسان کا حصہ ہے، یعنی ایکسلنس کا حصہ ہے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ جو لوگ ایکسلنس کے لیول پہ جا کے کام کرتے ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. اور حدیث میں آتا ہے ان اللہ عز و جل کتب علیکم الاحسان علی کل شیء، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ اپنا کام بہترین انداز میں کریں یہ آپ کے لیے لازم قرار دیا. مالک تو کہہ رہا ہے کہ بھائی تم نے اپنا سارے کام اچھے طریقے سے کرنے، کوئی تخصیص نہیں کی کہ جی آپ نے عبادت کرنی تو بہترین طریقے سے کرنی ہے اور دوسرے کے ساتھ معاملات کرنے تو بدترین طریقے سے کرنے. تو جو انسان جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں یا جیسا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ہم چلتی پھرتی ایکسلنس کی تصویر ہوں. اور اگر آپ کو دیکھنی ہے کہ ایکسلنس کیسے ہوتی ہے تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں. اگین پھر بات گھوم کے وہیں آ جاتی ہے کہ آپ کو سیرت کو نہ صرف یہ کہ پڑھنا پڑے گا بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بنانا پڑے گا، اس سے سیکھنا پڑے گا، اسے زندگی میں لے کر آنا پڑے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. وہ بہت بڑی کامیابی مل گئی اس کو جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی. اچھا جی، اب کچھ تھوڑی سی گڑبڑ اس طرح ہوئی ہے کہ انفارچونیٹلی ہمیں سیشن کو آگے پیچھے تھوڑا سا کرنا پڑا تھا، تو میرے پاس جو ہے وہ مجھے مکمل طور پہ ٹائم نہیں ملا سلائیڈز بنانے کا، تو میں ایک دوسری جگہ سے باقی کی سلائیڈز لے کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن اس کے سوا اور میرے پاس راستہ کوئی نہیں تھا، تو ہم یہاں سے کنٹینیو کریں گے. بس آپ سمجھتے ہیں میں ابھی بھاگتا دوڑتا آفس سے آیا ہوں اور آتے ہی جو ہے نا وہ بس 2-4 لقمے کھا کے اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا ہوں. تو نہ صرف یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احسان کو ہر معاملے کے اوپر لازم قرار دیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، کہ تم میں سے کوئی بھی کام کرے تو اگر وہ اسے بہت اچھے سے کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے. اچھا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں کس کس کے ساتھ اچھے سے سلوک کروں. ایک بندہ ہے جو میرے ساتھ اچھے سے ساتھ سلوک نہیں کرتا ہے، میں اس کے ساتھ اچھا. ایک بات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں آپ کو قرآن کریم کے اندر ان اللہ یحب کے بعد کے الفاظ ملیں گے، لا یحب بھی مل جائے گا.
کہ اللہ تعالیٰ کو کیا کیا چیزیں ناپسند ہیں. تو یہ آپ کا دوسرا ہوم ورک ہے کہ آپ وہ تمام آیات ایک جگہ جمع کر لیں کہ اللہ کو کون سے لوگ پسند ہیں. اللہ تعالیٰ کو پاک رہنے والے لوگ پسند ہیں، احسان کرنے والے لوگ پسند ہیں، اور کون سے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناپسند ہیں، اور کیا عمل ہیں ایسے. چھٹا پارہ شروع ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناپسند ہے. تو ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو حد سے گزر جاتے ہیں. کسی شخص نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تو آپ کو اس حد تک زیادتی کرنے کا حق ہے، مگر آپ نے اس کے ساتھ زیادہ کچھ کر دیا. ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ جی اپنے غلام کو کوڑے لگا رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ نے ان کو روکا اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے زیادہ قادر ہے جتنا تم اس شخص پہ قادر ہو، تو زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو. ایسے ایک آدھ بعض واقعات ایسے ہیں جس میں صحابہ کرام نے اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا کہ بھائی تم جاؤ، اس کے علاوہ میں اس بات کا فدیہ نہیں دے سکتا. تو اگر دو لوگ ہیں کوئی سے بھی، یہ ایک بڑے مزے کی ڈائیگرام ہے، مجھے بڑی پسند ہے، میں پڑھاتے ہوئے لوگوں کو بتاتا ہوں یہ کہ اگر دونوں کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہتر ہوتا جا رہا ہے نا، تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بھی قریب ہوتے جا رہے ہیں. میاں بیوی ہیں، ماں جو ہے وہ والدین اور بچوں کا تعلق ہے، تو جتنے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوں گے اتنے ہی ایک دوسرے کے ساتھ، آپ دیکھیں یہ لیول دونوں ایروز اوپر کی طرف اشارہ کریں، اوپر کی طرف ایک دوسرے سے قریب ہوتے جائیں. سو اگر یہ رشتے جو ہمارے ہیں ہم اس کو اس لحاظ سے نبھا لیں کہ یہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے ہیں، اور دوسرے والے رشتے کا میرے اوپر کیا حق ہے، میرے اوپر کیا ذمہ داری ہے، میں اس کو پورا کر دوں. اور یہ میں اس لیے کر رہا ہوں، چاہے وہ میرے ساتھ اس کا جواب مل بھی رہا ہے مجھے اچھا یا نہیں مل رہا، کہ میرے اللہ نے مجھے کہا ہے، تو جواب آپ کو پھر ضرور ملے گا اور اللہ کی طرف سے ملے گا. سو اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے نزدیک ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامیابی کو بڑے سمپل الفاظ میں ڈیفائن کرتے ہیں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا، صرف وہ کامیاب ہے، بس وہ کامیاب ہے. اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں؟ ہم حساب کیسے رکھیں گے؟ سو ہمیں حساب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرا سی بھی نیکی کی ہے وہ اس کو آخرت میں دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرا سا بھی برا کام کیا ہے وہ بھی اس کو آخرت میں دیکھ لے گا. اچھا جی، ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اچھا، اب جب ہمارا پرپس ہمارے نزدیک کلیئر ہو جاتا ہے اور ہماری آئیڈینٹی ہمارے نزدیک کلیئر ہو جاتی ہے. پرپس کیا تھا جی؟ میں نے عبادت کرنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. اور میری آئیڈینٹی کیا ہے کہ جی میں مسلمان ہوں اور میں اللہ کا بندہ ہوں. میری ذمہ داری کیا ہے کہ جو کام اس نے مجھے تفویض کیا ہے وہ کام مجھے پورا کرنا ہے. تو میرے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں تقویٰ. ایک بات میں نے شروع میں آپ سے کہی تھی، وہ یہ تھی کہ جی اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے جو کام دیا ہے وہ کام مجھے پورا کرنا ہے، اور اگر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھلا دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے میرا آپ بھلا دیتا ہے. سورہ حشر. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے نزدیک سب سے زیادہ دنیا میں محبوب ہونی چاہیے. تو اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، یہ اوبلیگیٹری ہے دونوں چیزیں. اب ایک بڑی خوبصورت سی حدیث ہے، میں انتہائی مختصر آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ
حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ روانہ کر رہے تھے یمن کو، تو حضرت معاذ گھوڑے پر سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ساتھ ساتھ پیدل تشریف لے جا رہے تھے، ساتھ ساتھ ان کو نصیحتیں فرما رہے تھے۔ جب شہر سے باہر پہنچ گئے تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الوداع کہا اور ان سے فرمایا کہ اے معاذ، جب تم اگلی سال یہاں آؤ گے تو تمہارا گزر میری قبر پر سے ہوگا، مجھ سے تمہاری ملاقات نہیں ہوگی۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جدائی کا خیال کر کے رو پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ ان سے شہر کی طرف کیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ یاد رکھنا، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھ سے قریب ترین وہ لوگ ہوں گے جو تقوی میں بہتر ہوں گے، چاہے وہ جو بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں۔ اب جب میں یہ آئیڈینٹی ایکوائر کرتا ہوں، میرے سامنے اپنا پرپس کلیئر ہو جاتا ہے، تو میں ان ویلیوز کے ساتھ کام کرنے لگتا ہوں جو قرآن کریم مجھے بتاتا ہے، تو اس کا رزلٹ تقوی ہے۔ تقوی کیا تھا کہ جی میرے پاس یہ احساس رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی میرے ساتھ ہے، تو میں ان سارے کاموں سے بچ کر چلوں گا جو اس کو ناپسند ہے، اور میں سارے وہ کام کرنے کی کوشش کروں گا جو اس کو پسند ہے۔ اور تقوی کے ریزلٹس کیا ہیں؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ سبحانہ و تعالی ہر وہ شخص جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی رکھتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، اپنے پاس رکھتا ہے، اس کے لیے ایک راستہ بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور آگے آتا ہے کہ اس کے معاملات کے میں آسانی کر دیتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ میری اور آپ کی زندگی کی جو بھاگ دوڑ ہے اس کا مقصد تو یہی ہے نا کہ مجھے رزق مل جائے، میرے معاملات آسان ہو جائیں اور میرا راستہ کھل جائے آگے۔ تو یہ کام اس نے تقوی کے اوپر یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ تم یہ کام کرو گے تو میں تمہیں یہ دوں گا، کاز اینڈ ایفیکٹ ہے۔ اب جب اس نے یہ وعدہ ہی کر لیا تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان تمام معاملات میں جو ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، ہم اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں، ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے اسپاؤس ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں، جو بھی معاملات ہیں ہم اس انداز میں کریں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ اب کچھ ویلیوز ہیں۔ ویلیوز سے کیا مراد ہے؟ ان جنرل انسان جن چیزوں کے تحت، جن اصولوں کے تحت زندگی گزارتا ہے اور جن کے تحت اپنی جان دے سکتا ہے، وہ اس کی ویلیوز ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی تم صاف اور سیدھی بات کرو، لچھے دار باتیں نہ کرو۔ فرماتے ہیں، اس کو ہم آگے چلتے ہیں لے کے، کہ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، یعنی میں جس شخص سے بھی ملوں میرے دل میں اس کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہو کہ اس کے ساتھ کچھ بہتر ہو جائے، میں نافع شخص ہوں۔ خیر الناس من ینفع الناس۔ پھر میرے اندر کائنڈنس ہو۔ میں نے ابھی ایک خوبصورت حدیث پڑھی، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نرم مزاج ہے اور نرمی کو پسند فرماتے ہیں، اور نرمی کو جس طرح ریوارڈ کرتے ہیں وہ کسی سخت شخص کو اس طرح کبھی بھی ریوارڈ نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے نا وہ نرم مزاج ہوتا ہے، اور اس شخص میں کوئی خیر ہی نہیں ہے جس میں کوئی نرمی نہ ہو۔ لوگوں سے اچھے سے بات کرنی ہے۔ پھر ایک بڑی خوبصورت حدیث پڑھتے ہوئے نظر آئی ابھی مجھے، صحیح بخاری کی تقریباً آخر میں ہے کہ جی اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرماتا ہے جو لوگوں پر رحم کرتا ہے، اور بالکل الٹ اس کا وہ بھی ٹرو ہے، وہ بھی حدیث آپ کو آخر میں مل جائے گی صحیح بخاری میں، کہ جس شخص کے دل میں رحم نہیں ہوتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا۔ تو یہ ہماری ایک ویلیو ہونی چاہیے۔ پھر ہم لوگوں کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کریں، تو ہمارے اندر ایمپیتھی ہونی چاہیے۔
تم مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک تم اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کر لو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. ہمارے اندر صبر ہونا چاہیے، صبر کی تلقین ہونی چاہیے. مشکلات کے اوپر ہم شور مچاتے نہ پھر رہے ہوں ادھر سے ادھر، بلکہ ہم خاموشی سے انتظار کریں اللہ تعالیٰ کے بہترین فیصلے کا اور اس کے آنے کا، اور اس کے لیے ایفرٹ کریں. تم کہتے ہیں نا اللہ بہتر کرے گا، تو میرے ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ کہتا ہے اللہ بہترین کرے گا آپ کے لیے. پھر جب ہم دین کی تعلیم سے وابستہ ہیں، کبھی کچھ پڑھ رہے ہیں، کبھی کچھ سیکھ رہے ہیں، کبھی کسی کو سکھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک عام انسان سے جس نے قرآن نہیں پڑھا، جس نے حدیث نہیں پڑھی، جس نے علماء کی صحبت نہیں اٹھائی، جس نے دینی علم حاصل نہیں کیا، اس سے زیادہ تو اللہ سے ڈریں. کیونکہ مومن کی جو جگہ ہے نا وہ امید اور خوف کے درمیان میں ہے. ٹھیک ہے اللہ کی رحمت سے میں بھی جنت میں جاؤں گا، آپ بھی جنت میں جائیں گے، مگر اپنی حرکتوں کے اوپر خوف ہمیں ہونا چاہیے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھتے ہیں وہ علماء ہیں، وہ جاننے والے ہیں، جو اس کو جانتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ بھئی وہ اگر رحمان ہے تو وہ قہار بھی ہے. پھر جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو ہمارے ارد گرد لوگ موجود ہیں، ان کے ساتھ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا جو ایروگنٹ ہے، سخت ہے، بدتمیز ہے، فخر کرنے والا ہے، اپنی بڑی بڑی باتیں بتانے والا ہے. اپنی آواز کو نیچا رکھنا پسند ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور مثال دی گدھے کی آواز کہ اس کی آواز بڑی اونچی ہوتی ہے. یہ بڑی ہی خوبصورت ایک حدیث ہے جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ جی کوشش کیا کریں کہ چلتے پڑھتے لوگوں کے کام بنا دیا کریں، کسی کے لیے آسانی فراہم کر دیا کریں. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے کام میں ہوتا ہے جب وہ بندہ کسی اپنے بھائی کے کام میں ہوتا ہے. پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس اگر کسی مومن کی کا عیب ہمیں معلوم ہو، کسی کی کمزوری پتہ ہو، تو اس کے اوپر پردہ ڈال دیں. پھر جو سب سے اہم چیزیں جن پہ میں نے شروع میں بھی کچھ تھوڑا سا آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جی جب آپ نے کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پہ بلانا ہے نا تو بہت حکمت سے بلانا ہے، بہت آہستہ سے، نرمی سے بلانا ہے، وقت دینا ہے، جلد بازی نہیں کرنی. لوگوں کو سالوں لگ گئے. کچھ ایسے تھے جنہوں نے سنتے ہی قبول کر لیا، کچھ ایسے تھے جنہوں نے جنگ و جدل کے بعد قبول کیا، نقصان بھی پہنچایا اس کے بعد قبول کیا. لوگوں نے 10 سال لگائے، اس سے بھی زیادہ وقت لگایا. اور یہ معاملہ اس ذات کے ساتھ ہے جس پہ قرآن کریم نازل ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. میں اور آپ کیا بیچتے ہیں؟ ہمیں تو خود اپنی سمجھ نہیں ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جی ہماری ایک دن کی نصیحت سن کے یا ایک دن کی تبلیغ سن کے اگلا بندہ جو ہے نا وہ 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع ہو جائے، متقی بن جائے، وہ ولی اللہ میں ولی اللہ بن جائے. تو تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے، ہلکا ہاتھ رکھنا چاہیے لوگوں کے اوپر. تو کچھ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ہے اس راستے پہ چلتے ہوئے. اپنی نیت کا خیال رکھنا، اپنے دل کا خیال رکھیں کہ وہ دل کہاں جا رہا ہے، وہ کیا چاہ رہا ہے. اپنی صحت کا خیال رکھیں، کسی بھی کام کے اندر اپنی صحت کو خراب نہ کریں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اور اپنی صحت کے لیے فکر کریں. تو دیٹ مینس کہ اگر آپ اپنی فزیکل ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں تو آپ کی زندگی کے اندر روزانہ کی واک شامل ہونی چاہیے، تھوڑی سی ایکسرسائز شامل ہونی چاہیے، تھوڑی سی میڈیٹیشن شامل ہونا چاہیے، مراقبہ کرنا چاہیے، آپ کو لوگوں سے ملنا ملانا چاہیے. یہ ساری چیزیں، سوشل ہیلتھ ہے، فزیکل ہیلتھ ہے، مینٹل ہیلتھ ہے، اسپریچول ہیلتھ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قوی مومن پسند. پھر اپنے وقت کا خیال رکھیں کہ وقت ضائع نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قرابت داروں کے ساتھ بہترین سلوک کی ڈیمانڈ کرتا ہے ہم سے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. پھر ہم اپنے جس لیول کا ہم کام کر رہے ہیں ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کام ہمیشہ بہترین ہو. آپ کہیں کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، لوگ آپ کو آپ کے کام کی کوالٹی کے حساب سے جانیں کہ جی ان کا جو کام ہے اس سے بہترین کام ہمیں نہیں ملتا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بہت سارا کچھ زندگی میں ایسا ہوگا جس کو آپ پہلے سے پریڈکٹ نہیں کر سکیں گے.
اگر آپ دیکھیں تو ہماری تاریخ کے اندر جو سب سے اہم واقعہ ہے جس پہ ہم اپنی تاریخ گنتے ہیں وہ ہجرت کا واقعہ ہے. 2 افراد تھے، وہ ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ کے اندر اپنا گھر بار چھوڑ کر ایک شہر سے دوسرے شہر ہجرت کرتے ہیں. راستہ کیسا ہے کچھ علم نہیں، راستے میں کیا حادثات پیش آنے ہیں کچھ علم نہیں، پیچھے دشمن ہے وہ پکڑ لے گا اس کا پتہ نہیں. سو کانسٹنٹ انسرٹینٹی ہے، مگر انسرٹینٹی کے بعد نتیجہ کتنا زبردست. تو آپ کی زندگی میں بھی بہت سارے قدم ایسے ہوں گے جو آپ شاید فیتھ کی بیس پہ اٹھائیں گے، اللہ پر یقین کی بیس پر اٹھائیں گے. سوچ سمجھ کر اٹھانے چاہیے، عقل مند لوگوں سے جن لوگوں کو اس بارے میں علم ہے فیصلہ کر کے اٹھانے چاہیے، مگر انسرٹینٹی سے ڈرنا نہیں چاہیے. کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوگا کہ ہر چیز آپ کو پتہ ہوگی آگے کی فیوچر کی. اور جو اسپریچول فریم ورک ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد کے لیے 2 چیزیں بتاتے ہیں ہمیں، ایک نماز اور ایک صبر. اور وہ کہتے ہیں جی میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. نماز کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ جی جو ہمارا رابطہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے نا وہ نماز ہی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی اگر نماز سے پڑھنے کے باوجود آپ کو زندگی میں سکون نہیں مل رہا تو سکون سے نماز پڑھ کے دیکھیں. یعنی اگر آپ کی نماز آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رابطہ نہیں ہے، وہ کنڈیشن نہیں ڈیولپ کر رہی کہ جہاں میں 1 on 1 اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اس سے بات کر سکوں، تو پھر وہ مزے کی نماز ہے نہیں. اگر نماز اپنا کام نہیں کری اس کی گارنٹی کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اگر وہ نہیں روک رہی تو قرآن تو سچا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں کام ٹھیک سے نہیں کر رہا، میں نماز ٹھیک سے پڑھ نہیں رہا. تو اب اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے؟ ایک تو سکون سے پڑھی جائے، پھر دوسری بات یہ کہ اپنے سجدوں کے اندر اپنے رکوع کے اندر تسبیحات کی تعداد بڑھا دیں. 3 دفعہ میں ٹھونگ مار کے ہم سر اٹھا لیتے ہیں، لیکن مزہ آنا جب شروع ہوتا ہے جب آپ اپنی تسبیحات کو تھوڑا زیادہ کریں، تب آپ کو لگے کہ ہاں واقعی میں ایک کنیکشن ڈیولپ ہو رہا ہے. وہ سجدے ہوتے تھے، یہ لوگ سجدہ کرتے تھے تو سر ہی نہیں اٹھاتے تھے، ہم ٹھونگ مار کے اٹھ جاتے ہیں. اور ایکسلنس کیا ہے کہ جی آپ اللہ کی عبادت، اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ساری زندگی ہی عبادت ہے، تو ہر وقت ہی اس کو ساتھ رکھیں نا، اس کا احساس رکھیں. گوروں کے اندر ایک میڈیٹیشن ہوتی ہے جس کو مائنڈ فلنس میڈیٹیشن کہتے ہیں کہ جی آپ ہر وقت پریزنٹ میں رہیں. میں کہتا ہوں جی آپ کو ہر وقت پریزنس میں رہنا چاہیے، کہ آپ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پریزنس کو محسوس کریں کہ وہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے ساتھ ہے. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جی آپ اگر لوگوں کے لیے بہتر ہیں تو آپ بہترین انسانوں میں سے ہیں. اس کو اسکپ کر دیتے ہیں. ہاں یہ ایک بڑے مزے کی چیز ہے، یہ ویسے تو ٹاپک کا حصہ نہیں ہے اور ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے، لیکن میں بالکل بریفلی آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ کام کی چیز ہے، موقع مل گیا ہے ورنہ اس پریزنٹیشن میں یہ شامل نہیں ہوتی. ایک نرس نے کتاب لکھی اور اس نے کتاب لکھتے ہوئے وہ لوگ جو مر رہے تھے ان کے ریگریٹس لکھے. تو 5 ریگریٹس جو مشہور ریگریٹس ہیں جو سب سے زیادہ کامنلی اس کو ملے وہ یہ تھے کہ کاش میں وہ زندگی جی لیتا جو میرے اپنے لیے ہوتی، جو ٹرو ٹو مائی سیلف ہوتی. میں دوسروں کے لیے جینے کے بجائے، دوسروں کے لیے جینے سے مراد یہ ہے کہ دوسروں کی ایکسپیکٹیشنز پوری کرتے کرتے وہ بندہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. کبھی پیئر پریشر کچھ کہہ رہا ہے، کبھی اماں ابا کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کوئی اور کچھ کہہ رہا ہے کہ سب یہ کر لو تو وہ کرنا شروع ہو جاتا. پھر وہ کہتا ہے میں اتنی محنت نہیں کرتا، میں تھوڑا سا زندگی کو بھی گزارتا. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ صحابہ کرام نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پوچھے اور جب ان کو معمولات پتہ چلے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ جی میں تو سارا دن عبادت کروں گا، ایک نے کہا جی میں روز روزے رکھوں گا. بس شکایت آئی تو آپ سے سب ناراض ہو گئے. بھائی تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. میں نبی ہو کے اس طرح نہیں کرتا ہوں تو تم جو وہ جس کو کہتے ہیں نا وہ زیادہ ہی آگے بڑھے چلے جا رہے ہو. تو I wish I had stayed in touch with my friends. تو سوشل لائف، اسلام جو ہے نا وہ ایک بڑا سوشل سا دین ہے، اس کے اندر بہت ساری ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جس کے اندر آپ کو لوگوں سے ملنا پڑتا ہے. اور میں نے تھوڑا سا زندگی کو ہلکا لیا ہوتا، تھوڑا سا خوش ہوا ہوتا، اتنا ٹینشن میں نہیں رہتا ساری زندگی. اب یہ تو 5 ریگریٹس آف دا ڈائنگ ہے. اب کچھ ایسے ریگریٹس ہیں جو کہ مرے ہوئے لوگوں کے ریگریٹس ہوں گے. قرآن بتاتا ہے ہمیں
ایک ریگریٹ یہ ہے کہ میں فلاں کو دوست نہیں بناتا، ایسا دوست جس نے مجھے راستے سے بہکا دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ کاش میں نے تھوڑی سی چیریٹی کی ہوتی، میں نے تھوڑا سا صدقات دیے ہوتے، لوگوں کے کام آیا ہوتا، پیسے خرچ کیے ہوتے اللہ کے راستے میں۔ کاش میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہوتی، اللہ کی بات مانی ہوتی، کاش میں نے اپنی زندگی اچھے وقتوں میں گزاری ہوتی، اچھے کاموں میں گزاری ہوتی۔ سو یہ جناب آج کی گفتگو کا خلاصہ ہے، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ یہ پریزنٹیشن کی گلچ کی میں معذرت کرتا ہوں، لیکن انفارچونیٹلی میرے پاس ٹائم بہت کم تھا، تو میں بس اتنا ہی ان کو سلائڈس کو ایک دوسرے کے اندر جوڑ سکا۔ اور باقی ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی سوالات ہیں تو میں حاضر ہوں۔ ویسے ٹائم ختم ہو گیا ہے، کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے، کوئی سوال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ مریم صاحبہ سوال کر رہی ہیں کہ جناب رزق کے کیا فارمز ہیں؟ ہر وہ اچھی چیز جو آپ کو ملے وہ رزق ہے۔ اچھا، اس کو دوسرے نظر سے دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جی آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں عطا کی ہوئی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں عطا کی ہوئی ہیں تو اس کا شکر لازم ہے۔ بہت سارے ایسے حادثات ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں ہوتے۔ میں روز گھر سے نکلتا ہوں، آفس پہنچتا ہوں، کوئی حادثہ نہیں ہوتا الحمدللہ، آج تک ویسا کوئی حادثہ نہیں ہوا کہ میں آفس پہنچنے کے بجائے ہاسپٹل پہنچ گیا ہوں۔ میں آفس سے نکلتا ہوں، گھر پہنچتا ہوں، الحمدللہ پچھلے کئی سالوں سے آفس سے نکل کے گھر پہنچ رہا ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گھر پہنچنے کے بجائے ہاسپٹل پہنچ گیا ہوں۔ سو یہ بھی تو چیزیں ہیں نا شکر ادا کرنے کی۔ ابھی کل میں دیکھ رہا تھا، وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، نعت خواں، تشہیر میں سے تھا، ذاکر، مطلب وہ نعت خواں تھا، ویسے منقبت وغیرہ پڑھتا تھا۔ 7 شریف سے نکلے وہ، اور وہاں راستے میں ڈیتھ ہو گئی۔ اس طرح اور کتنے لوگ ہیں آپ کے ارد گرد جو جوان تھے، جن کو دیکھ کے ابھی ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ تو ہمارے برابر کے تھے، ہم سے چھوٹے تھے، ہم سے تھوڑے سے بڑے تھے، اور وہ چلے گئے۔ آج صبح میں مفتی مینگ صاحب کو سن رہا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کسی کی جدائی آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کر دی تو اس نے تو جانا ہی تھا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جدائی کو آپ کے لیے ایک نعمت بنا کے بھیج دیا، باوجود اس کے کہ وہ آپ کو اچھی نہیں لگ رہی، کہ آپ اللہ سے قریب ہو گئے۔ قرۃ العین صاحبہ کا سوال ہے کہ کانسٹنٹ انسرٹنٹی ڈپریشن کاز نہیں کرتی کیا؟ جتنا آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوگا نا، وہ آپ نے شعر سنا ہوگا علامہ اقبال کا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو انسان جب اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں گزار رہا ہونا، تو اس کے لیے وہ وہی حال اچھا ہے جس میں محبوب آپ کو رکھ رہا ہے۔ اس کی مرضی ہے، اس نے آپ کو کچھ تکلیف دے دی، ٹھیک ہے جی، دے دی، اس کی مرضی ہے، وہ اس سے اور زیادہ آپ کو اٹیچمنٹ دے دی ہے۔ سو اگر انسرٹنٹی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، مگر آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اسٹرانگ سے اسٹرانگ تر ہوتا جا رہا ہے۔ جب انسان کو ڈر لگتا ہے تو وہ اپنے رب سے اٹیچ ہوتا ہے۔ بچے کو ڈر لگتا ہے ماں کے پاس جاتا ہے، انسان جب بڑا ہو جاتا ہے پھر اس کو ڈر لگتا ہے تو ماں اکثر نہیں ہوتی ہے، تو پھر وہ اللہ کے پاس جاتا ہے۔ تو پھر جب وہ اللہ کے پاس جاتا ہے، وہ اس سے جڑتا ہے، تو اس کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ یار میرا رب، بہرحال میں تو جا تو اسی کی طرف رہا ہوں نا۔ تو اگر میں اس کی طرف جا رہا ہوں اور ایک دن میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون دوسروں نے پڑھنا ہے اور میں نے اس کی طرف پلٹ ہی جانا ہے، تو ٹھیک ہے، میں جاتے جاتے اپنے سفر کو اچھا بنا لوں۔ خدیجہ صاحبہ، یہ فقہ کا سوال ہے، اور اس کے لیے میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ کے مدرسے کے اندر، اور اگر آپ مدرسے سے تعلق نہیں رکھتی ہیں تو آپ محترمہ وسیمہ صاحبہ کا نمبر آپ کے پاس موجود ہوگا، یا محترمہ ام قہار صاحبہ ہیں، ان سے بات کر لیں، وہ آپ کو کسی ایسی خاتون سے اٹیچ کر دیں گی جو کہ فقہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ سوال، اس طرح کے سوالوں کا جواب تو میں اپنی نارمل کلاس میں بھی نہیں دیتا، آپ اس کے پاس جائیں جو ان چیزوں کا ایکسپرٹ ہے۔ میری ایکسپرٹیز ہے دیٹ از پرسنل ڈیولپمنٹ، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے ارد گرد ہی رہوں۔ عبداللہ ہونے کی ذات ہم اگر کوئی بھی کسی بھی شعبے میں ہوں تو اللہ تعالیٰ کی بات میں کاؤنٹ ہوگا۔ دیکھیں، آپ اگر اپنا کام بہترین انداز میں کر رہی ہیں، وہ شعبہ
انسانیت کی خدمت سے وابستہ ہے تو آپ اس کام کو لوگوں کے قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعارف کرانے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. دیکھیں کسی بھی ادارے میں جو بہترین لوگ ہوتے ہیں نا، لوگ ان کو ایڈوائس کے لیے ہمیشہ پک کرتے ہیں. سینئر بھی بلاتے ہیں، برابر والے بھی بلاتے ہیں، جونیئر بھی بلاتے ہیں. خواتین کو میں لیڈرشپ کا کورس پڑھا رہا ہوں، اس میں ایک کانسیپٹ آئے گا ابھی آگے جا کے، 360 ڈگری لیڈر. 360 ڈگری لیڈر جو ہے وہ ہوتا ہے جس سے مشورہ کرنے کے لیے ہر شخص آ رہا ہوتا ہے، سینئر بھی، برابر والا بھی، جونیئر بھی. تو اگر آپ بہترین کام کریں گے تو لوگ آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آئیں گے، اور اس میں سے شاید 80% سے زیادہ کا مسئلہ یہ ہوگا کہ ان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہے. غذا میں، رزق میں حرام شامل ہے تو زندگی میں پریشانیاں آ رہی ہیں. تو ان کو صحیح راستہ طریقے سے دکھانا آپ کا کام ہے، تو یہ کاؤنٹ ہوگا کیوں نہیں گا. اٹس ہاؤ یو سی اٹ، اٹس آل اباؤٹ پرسپیکٹو. میں یونیورسٹی کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، میرے پاس 50 بچے آتے ہیں، فیکلٹی ممبرز آتے ہیں. میرا کام کیا ہے کہ ان کو ان کے رب کے ساتھ جوڑ دوں، اور جلدی نہ کروں اس معاملے میں. آہستہ 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 تعلق بناؤ اور ان کو ان کے رب کے ساتھ جوڑ دوں. بس یہ ہے. سو آپ کہیں بھی بہت اچھا کام کریں گی تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے، لوگ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کا یہ رول شروع ہو جائے گا. تو آپ اس کو جس طرح دیکھتی ہیں اس طرح ہے. ٹھیک ہے جناب، آپ کے سوالات ختم ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ سے پھر رابطہ ہوگا، امید ہے کسی اور سلسلے میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ. اچھا، میں جو گروپ ہے اس کے اندر آپ کو ایک چند لنکس شیئر کر دوں گا. اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں جو میں لکھتا ہوں، انشاءاللہ اس سے آپ کی پرسنل پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہوتی رہے گی، تو اس لنک کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے. جویریہ قریشی کا سوال کیا تھا بھائی؟ جواب نہیں دیا گیا. ایک سیکنڈ، آپ اپنا سوال دوبارہ جو ہے وہ جو گروپ ہے نا، گروپ پہ آپ عبد القہار صاحبہ کو دیکھ لیں. وہ اپنا نمبر وہاں شیئر کر دیں گی، تو وہاں سے انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا. صبا صاحبہ کا سوال کیا تھا؟ جویریہ صاحبہ کا سوال کیا تھا؟ مجھے سوال ہی نظر نہیں آ رہا یہاں. عجب کا علاج بتا دیجئے. انسان جو ہے، سوری میں نے آپ کا سوال مس کر دیا تھا. عجب کا علاج یہ ہے جناب کہ انسان اپنی اوقات یاد رکھے نا. جب وہ بندہ ہے تو بندے کو بندگی سچتی ہے. اور دوسری بڑی بات یہ کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے نزدیک بہت محبوب ہے تو محبوب کو جو چیز پسند نہیں ہوتی اس سے تو بندہ 10 کلومیٹر دور بھاگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو تو بالکل بھی کبر پسند نہیں ہے، عجب پسند نہیں ہے. جس طرح آپ نے اس چیز کی لسٹ بنانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، آپ نے اس چیز کی لسٹ بھی بنانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے. اچھا جی، کیسے پتہ چلتا ہے رزق میں حرام شامل ہے؟ بالکل ایسے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ اپنی ڈیوٹی کے اوقات پورے نہیں کر رہے، اگر آپ اپنا کام پورا نہیں کر رہے، آپ کسی ایسی جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ سود کی آمیزش ہے، تو ظاہر ہے وہ حرام. ٹھیک ہے جناب، اب مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.